الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری محبت دے نال 2-3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اللہ محدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے پروردگار عالم نے جمعۃ المبارک والے دن سید الایام والے دیہاڑے تیاری فرما کے پاک گھر دے اندر بار وقت حاضر ہو کے مل بیٹھنے دا موقع عطا فرمایا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضری نو میرے تے تواڈے واسطے باعث نجات و برکت بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھاں گا۔ اج 19 ذی الحج اسلامی اعتبار تے میری تواڈی زندگی چ حاضر ہے تے کل 18 ذی الحجہ سی۔ جنہاں لوگاں نے ساڑی مسجد سے نماز فجر دا درس سنیا اچھی طرح جان دینا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے کچھ پہلوؤں تے چند ایک باتاں عرض کیتیاں سی تے ظاہری بات ہے کہ میں قرآن پاک دی وہ والی آیت مقدس تلاوت کیتی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہوا، اور یہ وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں۔ یعنی صحابہ دی جماعت والوں اشارہ رب کریم نے قرآن اندر فرمایا کہ وہ جڑے سبقت لے گئے، جڑے انصاری سی تے جڑے مہاجر سی تے پھر جنہاں نے انہاں دی تقلید کیتی، نقل کیتی، رب کریم فرما رہا کہ اے اپنے اللہ تے راضی نے تے اللہ انہاں تے راضی ہے۔ اس جماعت دا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ ہاں انہاں واسطے جنت دے اندر بڑے خوبصورت باغات نے۔ پھر وہ اکیلے باغ ہی نہیں، ظاہری طور تے جدے تے چلن گے وہ باغ ہون گے، نیچے شہد دیاں نہراں چلدیاں ہون گیاں، دودھ دیاں نہراں چلدیاں ہون گیاں، بے شک یہ فوز عظیم دے مرتکب ٹھہرن گے، یہ قرآن کہہ رہی ہے۔ تو یہ جڑی جماعت دا ذکر رب کریم نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا، یہ ایک مقام تے نہیں بڑے سارے مقامات تے فرمایا، لیکن میں یہ کوئی قرآنی درس نہیں کرنا بیٹھا، میں عظمت عثمان غنی دی طرف پڑھنا۔ اس جماعت دے وچوں ایک مجاہد دا نام، ایک سپہ سالار دا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ ایک کتوں مغالطہ سمجھ لینا کہ کچھ احباب نا اپنے بچیاں دا نام عفان رکھ دیندے نے، یہ میں ضمناً بات کر رہی ہوں، عفان نام رکھ دیندے نا، کوشش کرنی کہ عفان نام نہیں رکھنا، بھلے ہی صحابی رسول دے نام دا حصہ ہے کہ عثمان بن عفان، لیکن عفان صحابی دا اپنا نام نہیں ہے، اس دے ابے دا نام ہے، تے ابا وہ سی جس نے کلمہ نہیں سی پڑھیا۔
اسی اس وجہ دے نال اس نام نو رکھنے تو منع کرنے ہیں کہ لہٰذا اگر کسی نے نام رکھنا نا تو خاص صحابی دے نام تے رکھے، عثمان رکھے، عمر رکھے، حضرت زید رکھے، جناب اسامہ دے نام تے نام رکھے۔ وہ خالص صحابہ دی ایک لمبی چوڑی جماعت ہے، 1 لاکھ تے کم و بیش 40,000 اصحاب نے میرے حضور تے کوئی صحابہ دی کمی ہے؟ کسی بھی صحابی دے نام تے نام رکھ لو، انشاءاللہ فیض ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ دیکھو نا علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ دی زندگی نو پڑھ کے دیکھو تے دلیری دا وہ پہلو نظر آندا ہے کہ شاید ہی دور حاضر دے کسی عالم چ نظر آوے۔ ویسے میں ایک درد بیان کرنا ہوں، میں کہنا یار نہیں، مولویاں دا قصور کام میں ساڈا معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ مولوی تھوڑی ساری حق دی بات کر دے نا تے انتظامیہ دے وچ ایک بندہ ایسا ہوئے جس دی طبیعت دے نال وہ بات میچ نہ کرے تے بعد وچ پینچی بٹھا لیندا کہ مولوی دی چھٹی کرائیے یار، اسی انہوں دانے بھی دنے ہیں، اسی انہوں منتھلی بھی دنے ہیں، اس تو علاوہ بھی اسی ختمہ تے یا غمہ تے یا خوشیاں تے اس نو شامل رکھنے ہیں۔ تے اس نے ساڑھے نال کی کیتا ہے؟ لہٰذا تھوڑا سارا حقیقت دا سفر کرو۔ میں کہنا کہ سچی گولی کڑوی ضرور ہوندی ہے، لیکن کڑوی گولی چ بسا اوقات شفا بڑی ہوندی ہے۔ تے شفا تلاش کرو، شفا تلاش کرو، حقیقت دا سفر کرو، سچ دے دائی بنو تے سچ دے نال چلنے والیاں دے نال چلو تو انشاءاللہ فیض بڑا ملے گا۔ رہی بات عزت دی تو واتو عزو من تشاؤ واتو ذلو من تشاؤ، اور میرے اللہ نے جسے چاہا صاحب عزت بنا دیا، جسے چاہا ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ یہ تو میرے رب دے فیصلے نے۔ دیکھو نا میرے کو نا اکثر احباب پرانے سکول لائف تے مل جان تے کہندے جی کہ السلام علیکم، بڑے جھک جا کے ملن گے، بعد وچ بیٹھ جانا، میں کہنا یار میں تہاڈا ہی کلاس فیلو، چلو بیٹھ گئے۔ گفتو شنید ہوئی اس عید دے اوپر، ایک یار پرانا ملیا تے کہندا جی کہ کیا اللہ نے تانوں مقام دیتا ہے، بات اس طرح کہ پڑھ اسی بھی بڑا گئے ہیں، لیکن تسی ذہین سی تسی اس فیلڈ والوں کس طرح آئے؟ میں کہا یار انسان نو زندگی چ کس چیز دی سب تو زیادہ ضرورت ہوندی ہے؟ ان اپنا المیہ میرے سامنے رکھیا جی پیسے دی۔ میں کہا پیسہ کیوں کمایا جاندا ہے؟ کہندا جی زندگی آسانی نال گزرے۔ تو میں کہا جی تو زندگی آسانی نال گزرے تو ظاہری بات ہے کہ آسائشاں جس بندے کو چوکھیاں ہون زمانہ بھی اس نو سلوٹ کرتا ہے۔ جی دی کوٹھی اچھی ہوئے، کار چمکتی ہوئے، محلے چ اس دا بڑا بنگلہ ہوئے تو پورا محلہ کہندا جی عزت جی ٹھیک ہو، رات نو بڑی لیٹ آئے سی، خیر سی، یعنی جان بوجھ کے اس دا حال چال پوچھن گے۔ تے غریب مر بھی جائے نہ تے لوگ جا کے ہاتھ اٹھا کے تے فاتح خانی کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ ساڑھے معاشرے دا المیہ ہے۔ اگر کسی نے غربت دے اندر احساس دی جھلک دیکھنی ہوئے نا تے محلے چ کوئی انتقال کر جائے تے قبرستان چ جا کے وہ دی قبر نکالنے والے جواناں نو ٹٹول کے دیکھنا، اگر 10 جوان قبر بنا رہے ہیں تے 8 جوان غریب گھراں تو بلانگ کر رہے ہوں گے، صرف 2 نے جڑے دنیاوی معیار نو قائم رکھن واسطے امیر گھراں دے آگے دن، وہ بھی آ کے بیٹھ کے دینا، کئی تے انہاں نو پڑھنے کوئی نہ آندی، وہ تے میرے جیسے ممی ڈیڈی نے آ کے بس بیٹھ کے نا، وہ تے دیکھ رہے ہیں کہ کنج ہو رہا تے کنج نہیں ہو رہا، وہ نمود و نمائش واسطے بیٹھے نا۔ لیکن میں اس دوست نے کہا کہ سب تو بڑی چیز زندگی دی اندر جس دی تمام انسان ہوندی ہے عزت۔ وہ ڈاکٹر ہوئے، انجینئر ہوئے، وہ سائنٹسٹ ہوئے، جو مرضی ہوئے، اس کا مطمع نظر سب تو بڑا محور و مرکز کی ہے کہ میں صاحب عزت سب تو زیادہ بن جاواں۔ میں کہا یہ اللہ پاک دے فیصلے ہوندے ہیں، چاہے تو وہ مسجد چ بیٹھے ممبر دے اوپر ماڑے سارے مولوی نو اتنی عزت دے دے کہ بڑے سارے ڈاکٹر قبر دی گہرائی چ اتر جانتے، انہاں دا اپنا پوتا نہیں یاد رکھتا کہ میرا دادا ڈاکٹر سی، لیکن کچھ مولوی علامہ رضوی جیسے بھی ہوندے نے۔ تے میں آپ دی زندگی پڑھ رہا سی، آپ فرماندے دلیری مینوں کتھوں ملی؟ فرماندے کتھوں دلیری ملی؟ اے میری بات دل دے کنہ دے نال سن کے جانا، دور حاضر دا درد ہے، میرا ٹاپک نہیں سی لیکن بات چھڑ گئی، سنا دیاں گا۔ علامہ رضوی فرماندے میں حضرت خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا تے میں جا کے نا ایک چیز سوچی، میں کہا کہ قبلہ تواڈی ساری زندگی پڑھی، تواڈا دعویٰ بھی پڑھیا کہ میرے جسم تے جس مرضی حصے تو کپڑا ہٹاؤ، ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں کہ جتھے تلوار، نیزہ، چاقو، کھنجر یا بالے دا زخم نہ لگیا ہوئے، سارا جسم زخمی ہے۔ یہ جناب خالد بن ولید فرما رہے ہیں تو فرماندے نا شوق میرا یہ ہے کہ میں خالد میدان جہاد چ لڑ کے جام شہادت نوش کر جاواں۔ یہ شوق ایک صحابی رسول دا تے عام صحابی نہیں، جنہوں حضور نے کہا تو سیف اللہ ہے، اللہ دی تلوار،
تو یار میرے حضور دی زبان ہویا، ان کے لب سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو رات کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ اللہ رب العزت نے طاقت دیتی دی ہے نا اپنے محبوب دی زبان تے او غلام نے تے علامہ رضوی فرماندے نے کہ میں نا 2 نفل پڑھ کے نا تے آپ دی مزار پور انوار دی دیوار نہ لایا کندھا، میں کہ حضور تسی بھی دلیر سی تے مینوں بھی دلیری چاہیے، کدی کدی انسان نو منگ لینا چاہیے۔ اقبال نے کہا سی دل بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہندا یار میرا مشورہ ہے کہ اللہ کو نہ ویکھن والا دل مانگ مانگ مانگ۔ حضرت اقبال کہہ رہے ہیں جن جدید پڑھیا قدیم پڑھیا، اپنے بھی راسی غیر بھی راسی سبھی متفق، اے وہابی دیوبندی اہل تشیع اے مکاتب فکر سارے ایک دوسرے دے خلاف نے، لیکن جس وقت حضرت اقبال دی بات آندی ہے نا تو سنی بھی اپنی دیوار تے اقبال دا شعر لکھ لیندا ہے، وہابی بھی لکھ لیندا ہے، دیوبندی بھی لکھ لیندا ہے۔ میں کہ اس اقبال دی ذرا اپنا نقطہ نظر سن لو کہ دل بینا بکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہندا ویکھن والا دل مانگ۔ سادہ لفظاں چ آکھاں تے حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ تو مانگ اللہ کولو او والا دل جڑا اللہ اپنے ولیاں نو عطا کرتا ہے، پھر وہ دیکھ لیندے نے۔ اتقوا اللہ فراست المومن فلینظر بنور اللہ، فرمایا جب بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محفل میں بیٹھو تو اپنے دلوں کو تھام کے بیٹھو، یہ عام آنکھ سے نہیں دیکھتے، یہ دلوں کے جاسوس ہے، بند سینوں کے راز بھی پڑھ لیتے، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے۔ حضرت اقبال نے مشورہ دیتا ہے تو علامہ رضوی نے وہی چیز جا کے مانگی ہے کہ حضرت جی تسی دلیر سی تو مینوں بھی دلیری چاہی دی ہے، تو پھر بابے نو دلیری ایسی ملی کہ ویل چیئر تے بابا بیٹھا ہوئے تے اتھوں بابا بولدا رہا، جا کے جامعہ رحمت للعالمین دی زیارت کر کے دیکھو، چھوٹی ساری مخصوص سی مسجد ہے، مینوں وزٹنگ دا بڑا شوق ہے تے جتنی میری جیب اجازت دے اس کے مطابق میں گھوم پھر آنا، میں کافی سارے مقامات دیکھ چکی ہاں، اللہ زندگی دیتی تے مزید ویکھاں گے۔ تے علامہ رضوی دی مخصوص مسجد دیکھ کے نا تے ایک دفعہ میں سوچی پیا کہ یار اتنی مخصوص مسجد تے بابے دی داڑ یورپ تک کہ ہندوستانی میڈیا جس وقت بابے دی خبر شائع کر رہا ہوندا کہندا جی کہ اے دیکھو اے آتنکوادی ملا اے تے کہہ رہا کہ ہندوستان تے بمب کرا دینا ہے، میں کہ انشاءاللہ اے تسی صرف نہیں چینکتے پے، اسی ٹرمپ دے اوپر بھی بمب کرا دینا ہے، اسی فرانس تے بھی کرا دینا ہے، جڑے سویڈن والے میرے نبی دے پیارے تے سب تو بڑے معجزے قرآن نو جلا رہے نا، اسی انہاں نو بھی جلا کے رکھ دینا ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں۔ اے محمد عربی دے غلام برسر اقتدار آگے تو پوری کائنات نو پتہ چل جائے گا، پوری کائنات نو جڑی جامعہ قرطبہ کدی مسلمانہ دا امام دا مرکز رہی، آج اس مقام تے عیسائی جوتے پہن کے گھومتے پے نا، حسینہ دیاں ٹانگاں نہیں کاٹ کے رکھ دیتیاں تے سانو رسول اللہ دے غلام کے ساکھنا ہے، لیکن کوشش کریا کرو کہ مولوی دے درد نو تھوڑا سمجھیا کرو، اس دیاں مجبوریاں ضرور نہ لیکن اس تے سینے دے اندر ایمان دا تھوڑا سارا جذبہ ہے جڑا عام شخص دی نسبت تھوڑا زیادہ ہوندا، کوئی گل طبیعت دے نال میچ نہ کرے تے یہ سوچ لینا کہ بڑیاں باتیں ایسیاں ہوندیاں جڑیاں پتر دیاں میری طبیعت نال میچ نہیں کردیاں، ایک مولوی دی نہیں میچ کر رہی تے خیر ہے، لیکن میں دیکھیا کہ لوگ بیٹھ چاندے ہیں اپنی او جڑی کمائی ہوندی ہے نا زندگی بھر دی حرام و حلال دی تمیز بلائے بغیر انہاں نے طے کیتی ہوندی ہے، اس تے نشے دے اندر مولوی صاحب جی چھٹی کر لو، تو مولوی دا رزق بند کر سکنا؟ کدی بھی نہیں کر سکتا یار، رزق دا وعدہ تے میرے اللہ واللہ خیر الرازقین، یہ تے میرے اللہ دا رزق۔ علامہ رضوی فرماندے میں پیر مکی 20 سال خطابت کی تھی، آج بھی جا کے دیکھ لو ذاتہ حضور تو تھوڑی ارلی سمت دیکھو دائیں سائڈ تے پیر مکی دی مسجد ہے، اوقاف دی انڈر چل دی ہے، 20 سالہ خطابت، یار میں کہنا زندگی پوری بابے نے دے دیتی، 20 سال بابا جی فرماندے میں خطابت کی تھی، اتنی بڑی فلیکس چسپاں کر دیتی گئی محراب دے اوپر، ڈینگی کے خلاف جہاد، تو فرماندے میں جمعہ پڑھان آیا، میری ویل چیئر آئی تو مینوں پتہ چلے آ کہ سرکاری مولوی آئے دا سی، وہ کھڑا ہو کے دس رہا سی کہ ڈینگی دے خلاف جہاد کس طرح ہونا ہے، تو فرماندے نے کہ انہوں جی تو پتہ چلیا کہ بابا جی دی کرسی آ گئی ہے تو دوسرے رستے نکل گیا، تو آپ فرماندے میری کرسی لگی نا، تو میں فوری طور تے نا اے والے جملے دیتے، میں کہ میں سارا قرآن پڑھیا، شیخ الحدیث میں حدیثاں دا ماہر میں کتوں نہیں پڑھیا کہ ڈینگی دے خلاف جہاد کرنا ہے، میں جتھے بھی پڑھیا تو میں ایہو ہی پڑھیا کہ یہود و نصارہ دے خلاف جہاد کرنا ہے،
رسول اللہ دے دین دے باغیاں دے خلاف جہاد کرنا ہے، دشمنان اسلام دے خلاف جہاد کر، مچھراں دے خلاف کادا جہاد۔ جدو آپ نے اتنی بات کی تھی نا تو ایک سرکاری چمچے نے قریب ہو کے آکھیا مولانا ذرا ہاتھ تھوڑا سارا گھٹ کے، تے آپ نے نا ویل چیئر نو چلا دیتا، فرماندے نا چل لو اتنی نوکری سی منظوری ساڈی، اب ہوں اسی چلیے دوتی اپنی کندھے تے رکھی تے آپ اپنی ویل چیئر نو لے کے چل پے، تے وہ شاگرد لے کے جدو چلیا نا تے بڑے باگے کہ بابا جی ایک دفعہ رک جاؤ، کوئی بات نہیں گل سن لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، جتنی دیر قبول سی نا دلیری دا جام ایتھے پلانا لوگاں نو تے میں پلایا، اج نہیں کسے نو ہضم ہو رہا، مینوں ضرورت کوئی نہ۔ تے بابا جی علیہ رحمان نے اس مسجد نو چھوڑیا تے زمانہ سارا جان گیا کہ اے بابا غیرت مند ہے، غیرت ایمانی اس دے سینے اندر موجود ہے۔ انہاں لوگاں چاہیا سی کہ بابے نو تھوڑا دمکاواں گے، ڈر جائے گا کہ چٹی داڑھی یا گردہ لنگر ٹکر کتوں چلے گا، لیکن یار جنہاں لوگاں دا اپنے رب دی ذات تے یقین کامل ہوندا نا، رب انہاں نو تھڑکن نہیں دیندا کسے بھی مقام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا یہ ذوالنورین کہلائے۔ ذوالنورین دا مطلب ہوندا ہے دو نوروں والا۔ اس تو کی مراد ہے کہ ذوالنورین دو نوروں والا، دو نوراں تو کی مراد ہے؟ یہ تو مراد یہ ہے کہ میرے حضور دیاں دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے جناب عثمان دے نکاح اندر آئیاں، سرکار دیاں بیٹیاں دا ترجمہ ذوالنورین دے طور تے کیتا گیا کہ انہاں نو دو نور کہہ کے پکاریا گیا۔ پہلی بیٹی حضرت عثمان دے نکاح اندر آئی جس دن بدر دے طرف حضور سفر فرما رہے نا، بچی بیمار ہے، میں وہ لمبا عنوان چھیڑاں گا نہیں۔ اس وقت رسول کریم دی شہزادی دنیا تو چل بسیاں، جدو پلٹ کے آئے نا حضور نے دیکھا تدفین ہو چکی تھی۔ پھر دوسری بیٹی حضور نے نکاح اندر پیش کر دی، آپ کی دوسری بیٹی دا بھی انتقال ہو گیا۔ کافراں باتاں کیتیاں، کچھ اپنے بھی نال ہو کے بیٹھ کے باتاں کیتیاں، کچھ لوگاں نے تے کچھ نے سنیاں کہ حضور نے ایک بیٹی نکاح اندر دیتی سی، جدو چل بسی تے دوسری دینے دا کی مطلب نسی دینی چاہی دی۔ تے رسول کریم علیہ السلام ممبر تے بیٹھے، فرمایا صحابہ تسی ایک تے دو دی بات کر دے ہو نا، میں محمد ممبر تے بیٹھ کے اعلان کر لگا کہ اگر اللہ مجھ محمد نو 40 بیٹیاں عطا کرتا تے میں ایک تو بعد ایک عثمان دے نکاح چ دیندا، تے میرا رب ایک تو بعد ایک نو اپنے کول بلوائی جاندا، تے میں 40 دینے تو بھی گریز نہ کردا، میں یکے بعد دیگر اپنے عثمان تو 40 قربان کر دینی ہے۔ یہ شان عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی حیا دا پیکر، سخاوت دا پیکر، شرم و حیا دا مرکز، رسول کریم دا غلامان چو ایک انوکھا تے منفرد نام۔ حضرت عثمان غنی فرماندے نے کہ جس دن میں رسول کریم دا چہرہ ودوہا دیکھیا نا، اس دن تو بعد میں اپنی کبھی شرمگاہ نو بھی انہاں اکھاں دے نال نہیں دیکھی۔ تصور بناؤ، مینوں ایک صاحب کہندے جی کیوں نہیں دیکھیا؟ میں کہا کہ یار دا چہرہ دیکھ کے نا تے اکھاں نو وضو کروا بیٹھے سی، اس وضو نو توڑنا نہیں سی چاہندے، محبت دا وضو ہو چکیا سی، کنج توڑ دیندے۔ عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، بلے شاہ نے کیا نا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ پورا ویکھدا، جتھے چاوے جھکا دوے عاشق تا سر، نہ کعبہ نہ کربلا دیکھدا۔ عشق آپ بھی یہ واللہ ایدے کم بھی نے ولے، جدے والے ہو جاوے اودے چھڑدا نیجے کچھ پلے۔ پھر عشق امتحان بھی تگڑے لیندہ ہے، انوکھے امتحان لیندہ ہے۔ میں ایک بات کی تھی سے بیرے روما ایک یہودی دا کنواں سی، تے یہودی بڑا ظالم سی، جس کسی نے پانی لین آنا اس نے پانی دی قیمت وصول کرنی۔ مسلمان حالت غربت چے ہجے تازہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے دینا، اپنا گھر بار علاقہ ماں باپ رشتہ دار بہن بھائی سب چھوڑ چھاڑ کے بیگانے دیس اندر آ کے بیٹھے دے، تے یہودی پینے دا پانی بھی قیمت وصول کر کے دے رہے ہیں۔ تے رسول کریم نے نا اپنے غلامہ دے چہرے تے چھانے والی پریشانی نو ملاحظہ کیتا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے کہ جڑا جنت خریدنا چاہے؟ یا رسول اللہ خیر ہے۔ حضور نے فرمایا جنت دی ٹکٹ میری جیب اندر ہے، تے بیر روما عیسائی تے قبضے چ ہے، جڑا جنت پانا چاہتا ہے جائے تے کنواں خریدے، تے مسلمانہ واسطے پانی پینے چ آسانی پیدا فرما دوے، آنا اس دا کام ہے، جنت الاٹ کر دینا مجھ محمد دا کام ہے۔ لوگ کہندے رسول کر کچھ نہیں سکتا، میں کہا ظالمہ تیرا عقیدہ ہے،
میرا عقیدہ ہے میرے حضور نے فرمایا واللہ یوتی وانا قاسم، رب ہوے کہ جڑا عطا کرتا ہے، میں محمد قاسم بانٹ رہا۔ میں کہا میرے حضور بانٹتے پین ہے تے لیکن عطائے خداوندی دے تحت بانٹ رہے نا۔ اگر کوئی آکھے کہ ذاتی طاقت نال بانٹ رہے نا وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی شرک تو پاک رہ کے نبی دے نال محبت کرنے، رب دی عطا کردہ طاقت دے نال بانٹ رہے نا۔ رسول کریم علیہ السلام نے اتنی بات کی تھی نا، عثمان غنی اٹھے چلا گیا۔ کوئی لمبے چوڑے پروگرام نہیں، کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کہ میں خرید دیاں گا، انج کر دیاں گا۔ اردو دا محاورہ نا کہ نیکی کار دریا میں ڈال، میں کدی کدی کہنا کہ نیکی کار دریا چ ڈال لیکن اخلاص دے نال ڈال، چھپا کے ڈال۔ سارے شکڑ گاڑ چ فلیکسا لگا کے نیکی پھر دریا چ ڈالی تے یہ دریا چ کہو جی تو ڈالنا پہ عرش معلیٰ تک تے نمائش کر چکے ہیں، یہ دریا چ ڈالنا مطلب ہے۔ رسول کریم نے فرمایا نیکی اس طرح کرو کہ دائیں ہاتھ سے نیکی کرو تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس طرح دی نیکی کرو۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلام عثمان اٹھے، آپ فرماندے نا کہ میں نا گھر گیا، جتنی جمع پونجی سی نا ساری سمیٹی تے اپنی جیب اندر ڈالی۔ جناب عثمان غنی فرماندے جیب اندر ڈال کے نا تے میں یہودی وانو چل گیا۔ پیشے دی اعتبار تے آپ تاجر نے تے تاجر بندے نو سمجھ ہوندی ہے کہ بازار اندر جڑی چیز بک رہی ہے اس دی قیمت زیادہ تو زیادہ کتنی ہے تے کم تو کم کتنی ہے، ایسٹیمیٹ ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ مینوں تجربہ سی کہ اگر ایک کنواں بڑا بھی مہنگا بکیا تے 500 یا 600 دینار دا بک سکتا، اس تو اوپر نہیں اس نو کسی نے خریدنا۔ تے فرماندے نے کہ میں یہودی دے نیڑے جا کے بیٹھا تے میں اس نو کہا کہ یار تو کنواں بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں بیچنا۔ تے میں کہا جی منہ مانگی قیمت تینوں مل جاوے تے پھر بیچ دیں گا؟ تے کہندے اس نے نا تنزن کیا کہ میں 3000 دینار دا بیچنا ہے۔ عثمان غنی فرماندے میں جیب چ ہاتھ ڈال لیا، 3000 دینار نکالے تے اس دے ہاتھ اوپر رکھے۔ اس نے کدی پیسیاں نو دیکھیا، کدی میرے چہرے نو دیکھیا، انہوں نے کہا جی بات تے ٹھیک ہے بیچ داں گا لیکن میری ایک کنڈیشن ہے کہ میں سارا کنواں نہیں بیچنا۔ ایک دن کنواں تواڈے زیر تسلط رہے گا، اگلے دن کنواں میرے زیر تسلط آ جائے گا۔ یہ ہاف کنواں بیچ رہا ہے، میں پورا نہیں بیچ رہا۔ ایک دن دے مالک تسی ہو، ایک دن دے میں۔ عثمان غنی فرماندے نے میں کیا مینوں تیری یہ شرط بھی قبول ہے؟ کہندے کہ وہ 3000 دینار پکڑ کے نا تے ہلا ہلا کے دیکھے، کہندا عثمان تاجر تو بڑا سمجھدار آ، لیکن یار سمجھ نہیں آئی اتنا گاٹے دا سودا کر کے جا رہی ہیں۔ عثمان غنی فرماندے میں جیب اندروں بقیہ رقم نکال لی۔ میں کہا کہ تو تصور کر رہی ہیں کہ 3000 دینار دے کے تے گاٹے دا سودا عثمان کیوں کر کے جا رہی ہے؟ تو تے قیمت بولی کچھ نہیں، میں تے 40,000 دینار جیب اندر ڈال کے آیا سی۔ میں تیری قیمت نو نہیں دیکھ رہا، میں تے رسول اللہ دے فرمان دی تکمیل کرنا آیا سی۔ حضور دے فرمان دی تکمیل کرنا آیا سی۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، مجھ کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ جو رسول اللہ نے کہہ دیتا او دے تے آ کے صحابہ نے کھلی پا لئی۔ تو عثمان غنی انہاں خوش نصیباں دے اندروں ایک خوش نصیب دا نام ہے۔ آج دے جمعۃ المبارک چ آئے ہو، میرے یہ اس بات نو اس جملے نو سارے یاد کر کے جاؤ۔ حافظ کائنات تے بڑے آئے نہ آن گے، آ رہے نہ یا آندے رہن گے، لیکن روئے زمین دے اوپر رسول کریم تو بعد اگر پہلا حافظ قرآن کسی نے دیکھنا ہوئے تو عثمان غنی دی ذات نو دیکھ لو۔ اے امت محمدیہ دے پہلے حافظ نے، حافظ قرآن سب تو پہلا۔ تو انہوں پتہ کہ تدوین قرآن جدو ہوئی ہے، جدو قرآن نازل ہوندا رہے وہ طریقہ ہے نہیں سے کہ کتاب دی شکل چ لکھیا جاندا، نہ اس وقت اتنے وسائل ہی نہیں سی ہے۔ یہ لمبا عنوان ہے، میں موٹا موٹا بیان کرنا کہ حضور تے نازل ہونا، سرکار نے بیٹھ کے اپنے غلاماں نو دسنا آج یہ والی آیت نازل ہوئی ہے، صحابہ بیٹھ کے اس آیت نو یاد کر لینا۔ جڑے ذہین فتین صحابہ سی وہ نال نال یاد کرتے سی تے حضور نے چند ایک پڑھے لکھیا صحاب نو بلوا کے تے بڑے سائز دے پتھراں دے اوپر اس آیت نو نا لکھوا چھوڑنا، یا کھجور دے درخت دی چھال اتار کے اس دے اوپر لکھوا چھوڑنا، ریشمی کپڑے تے لکھوا دینا، ہاتھی تے دانتا دے اوپر لکھوا دینا، اونٹ تے کوہان دی ہڈی دے اوپر لکھوا دینا۔ ماہرین نے فرماندے نے کہ کھجور دیاں گٹلیاں دے اوپر بھی کچھ قرآن لکھیا جاندا رہا۔ تے یہ جتنیاں چیزاں تے قرآن لکھیا جاندا سی مسجد نبوی دے ایک کونے دے اندر محفوظ کر دتیاں جاندیاں سی تاکہ کوئی تے نسخہ باقی رہ جاوے۔ وہ تے جڑا یاد ہو رہی ہو سینیاں چ جا رہی ہے،
کوئی ٹھوس چیز بھی قرآن دی شکل اندر موجود ہوگی. یہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ خلافت دے اندر جدو جنگ یمامہ لڑی گئی ہے اس کے اندر ایک بڑی تعداد حفاظ دی شہید ہو گئے. حضرت ابو بکر نو خیال آیا کہ اگر حافظ اسی انداز دے نال جام شہادت نوش کرتے رہے تو وجود قرآنی نو خطرہ ہو جائے گا. ایسا نہ ہوئے کہ آخری حافظ بھی شہید ہو جاوے تو قرآن کسے کو بھی موجود نہ ہوئے. تے آپ نے اس وقت دے پڑھے لکھے احباب کاتبین نو بلوایا تے او جڑا مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نسخہ سی حضور دے زمانہ طیب چ اس نو نکالیا گیا. اس وقت دے ماہر بٹھائے حفاظ بٹھائے تے آکھیا انہوں لکھو یار. پھر کتابی شکل چ لکھنا شروع کر دیتا لیکن وقت نے وفا نہیں کی. 2 سال 4 مہینے 10 دن خلافت ہے حضرت ابو بکر دی. آپ اس دنیا فانی تو پردہ پوشی فرما گئے. حضرت عمر برسر اقتدار آئے. آپ نے جا کے نا تے نبی دے دروازے تے دستک دیتی. اگوں رشتے دے اندر جڑی آپ دی بیٹی ہے حضرت حفصہ وہ بولیاں. آکھیا جی کون آیا دروازے تے؟ آکھیا کہ بیٹی رشتے چ تیرا باپ لگنا ہے لیکن اس وقت تو مومنہ دی ماں بن کے بیٹھی دیاں تے اس رشتے دے نال تے میں رسول دے دروازے تے آیا تے میری تمہ یہ ہے کہ وہ جڑا قرآن ابو بکر لکھوا رہا سی جتنا لکھیا جا چکیا سی میں سنیا کہ تسی وہ کتاب اٹھا کے گھر لے آئیاں ہو تے میں اس کے اوپر مزید کام کرنا چاہنا اس کو وسعت دینا چاہنا زیادہ بڑھانا چاہنا. ابا جی لو پکڑو. آپ نے لیا کہ کاتبین بٹھا دیتے. کاتب لکھ دے رہے. 10 سال دا دورانیہ گزر گیا لیکن قرآن مکمل نہیں ہویا. لکھیا جا رہا لیکن حجم مکمل نہیں ہویا. حضرت عمر دا بھی اس دنیا فانی تو پردہ پوشی کرنے دا وقت آ گیا. آپ دنیا تو چال بسے. پھر سیدہ حفصہ نکلیاں نے. یہ رسول دی سوجا ہے جناب عمر دی بیٹی. وہ جتنا قرآن لکھیا جا چکیا سی کتاب اٹھائی اپنے حجرے سے چلا گئیاں. برسر اقتدار آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ داماد رسول بننے والی ہستی. آپ نے نا اقتدار سنبھالن دے نال ہی پہلا حکم جاری کیتا کہ جتنے لوگ بھی خوش خطی دام سفینہ رکھ دینا سارے دے سارے میرے کو حاضر ہوئے. مسجد نبوی شریف سے بڑے سارے کاتب آ کے بیٹھ کے آپ نے فرمایا کہ 100 لوگ ہر وقت قرآن لکھن گے. ایک 100 کاتب منتخب کیتا. پہلے 100 لوگ لکھ لے کے تھک جاندے سی اگلے 100 بیٹھ جاندے سی. آپ تے دور خلافت نو پڑھ کے دیکھا جائے تے 12 سال تے مبنی آپ تا دور خلافت ہے. یعنی ابو بکر دا تے عمر دا دونوں دا دور ملایا جائے تو عثمان غنی اکیلے دا اتنا لمبا دور خلافت. سب تو لمبا خلافاء دے وچوں دور خلافت عثمان غنی دا. تے آپ نے 100 کاتب ہر وقت 24 گھنٹے قرآن لکھنے تے معمور کر دیتے. کچھ عرصے تو بعد قرآن کتابی شکل سے تیار ہو گیا. ڈیوٹی لگا دیتی دے اتنے نسخے تیار کرو. اسلامی سلطنت دے جتنے صوبے اس وقت موجود ہیں ہر صوبے دے گورنر نو ایک ایک نسخہ تحفے دے طور تے پیش کیتا گیا کہ اگر کدی کوئی تیرے کو معاملہ آ جائے سمجھ نہ آ رہی ہو اس قرآن نو کھول کے پڑھ لینا تے ایدے اندروں اس تا جواب تلاش کر کے آنے والے سائل دے دامن نو رسول اللہ دے فیض دے نال بھر کے واپس کر دینا. حضرت عثمان نو جامع القرآن کیا گیا. قرآن کو اکٹھا کرنے والا اے والا سہرا حضرت عثمان غنی دے سارے اوپر بندہ ہے. آج جتنے بھی لوگ نے میرے جیسے مولوی نے تواڈے جیسے سیول لوگ نے یا کوئی حافظ وغیرہ جدو قرآن پڑھتے آنا میں کہنا ہے کہ پس پردہ تو محسن قرآن حضرت عثمان غنی دا مقروض ہو رہے ہیں. اگر وہ نہ قرآن لکھ دیتے تیرے میرے کو قرآن کس طرح آنا سی. یہ تو انہوں نے لکھوا دیتا. یہ بہت بڑا انہوں نے ایک سمجھ لو کہ کارنامہ سار انجام دیتا. تے آپ جدو حج کرنے واسطے جاندے رہے نا تے مینا دے میدان چ کھڑے ہو کے اعلان کرتے رہے نا کہ کوئی حاجی بھی اپنا کھانا نہیں پکائے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا چ لکھ دینا. آج کل بھی حاجی جاندے ہو اپنے اپنے ہوٹلاں تو کھانا کھاندے ہو لیکن عثمان غنی یہ اعلان کرتے رہے کہ کوئی بھی حاجی اپنا کھانا نہیں پکائے گا. میں لنگر کھانہ قائم کر دیتا ہے اپنی جیب دے اوپر سارا برڈن اس کا برداشت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ سرکاری خزانے چ دیکھو نا ساری کابینہ دے بڑے سارے میرے خیال 57 یا 56 لوگ گئے حج کر کے آئے. یہ کتوں کر کے آئے نا؟ یہ تیرے میرے غریب بچیاں دے حلق تے شورا چلا کے کر کے آئے نا. یہ کوئی حج نہیں. یہ نہتے تے غریب لوگاں دے جڑے بچے نہ انہاں دے نال ظلم و ستم کر کے آئے. یہ کوئی حج نہیں.
یہ سیر سپاٹا کر کے آئے نے، بدماشی کر کے آئے نے، یہ 2 نمبری کر کے. میں کہا صرف کتا ہی حرام نہیں، حرام دے پیسیاں دے نال خریدیا گیا بکرا بھی حرام ہے. یہ بھی بات یاد رکھ لو. یہ طریقہ کوئی نہیں. آج کل لوگ میں دیکھیا کوئی 4 بکرے دے رہا، کوئی 6 بکرے دے رہا. میں کہنا کہ صاحب ضمیر دی عدالت چ اتر کے پوچھ کے دیکھ کے اگر تے حلال دے پیسیاں چ دے رہا تینوں دوواں ہتھاں نال سلام. تے جے حرام دا 1 روپیہ بھی وچ شامل ہو رہا نا تے پھر انہاں بکریاں نے تینوں صبح قیامت بچانا کوئی نہ. یہ صرف تو ایک نمود و نمائش کر رہی ہیں، لوگوں نو راضی کر رہی ہیں، زمانے تے دات بٹھا رہی ہیں. حقیقت نہ رب نو اس دا فائدہ ہو رہا، نہ تیری ذات نو ہو رہا، نہ رب دے محبوب نو فائدہ ہو رہا. یہ تے صرف تو اپنا رانجا راضی کر رہی ہیں. عثمان غنی اعلان کرتے رہے نا کہ جتنے بھی حاجی آئے دیو نا اے میرے لنگر کھانے تو کھانا کھان تے آپ نا مینا دے میدان دے اندر نا پوری نماز پڑھتے رہے نا. وگرنہ دنیا بھر چو جتنے بھی حاجی آندے ہیں نا سارے دی ساری اس مقام تے قصر نماز پڑھتے ہیں. وہ دی وجہ کی ہے کہ جڑا پاکستان تو گیا ہے یہ بھی مسافر ہے، جڑا ہندوستان چو آیا تو وہ بھی مسافر ہے، جڑا چین چو آئے دا یا دیگر کسی فارن کنٹری چو آئے سارے دے سارے مسافر نے. تے جا کے نا اس مقام تے قصر نماز پڑھتے ہیں. تے جڑے تربیتی نشستہ لیندے وہ اچھی طرح جان دیو کہ میں اس کے اوپر واضح کیتا سی کہ اے کنہ لوگاں دے اوپر اطلاق ہوئے گا کہ وہ قصر پڑھن گے تے کنہ تے اطلاق ہے کہ وہ قصر نہیں پڑھن گے. حضرت عثمان غنی نا اس مقام تے پوری نماز پڑھتے سی. کسی نے پوچھا کہ عثمان ہے یار اس مقام تے سارے حاجی آ کے قصر پڑھتے ہیں لیکن تو پوری کیوں پڑھنا؟ آپ نے فرمایا کہ قصر وہ پڑھتا جڑا مسافر ہوئے تے میں عثمان ہوا جدے مکے چے درجنوں باغ موجود نے تے لہٰذا میرے اوپر مسافری دا اطلاق نہیں ہوندا. میں تے اتھے مالک ہاں تے مالک تے مقیم ہوندا ہے تے لہٰذا مقیم ہاں تے مقیم دے اوپر تے پوری نماز دا اطلاق ہوندا. میرے اوپر قصر کس طرح واجب ہوئے؟ تے لوگ خاموش ہو گئے. اتنا امیر کبیر صحابی تے دعویٰ پتہ کی ہے کہ میں عثمان غنی نے جس دن رسول کریم دے ہاتھ اندر اپنا ہاتھ دیتا سی نا اس دن تو لے کے آج دن تک غلطی دے نال بھی اپنی شرمگاہ نو اس ہاتھ دے نال خارش بھی نہیں کیتی. انداز دیکھو کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم گر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. یہ محبت ہے انہاں دی کہ رسول کریم نے جدو بیعت رضوان لی ہے قرآن پاک نے اس بیعت نو یاد کیتا. اس طرح بڑیاں ساریاں بیعتاں ہوئیاں اسلام دے اندر. حضور نے مسجد چے بیٹھ کے جدو صحابہ نو کیا کہ آؤ آ کے بیعت کرو، وہ اسلام دے نام تے بیعت ہوئی، قرآن دے نام تے بیعت ہوئی. ساریاں بیعتاں اللہ نو پسند ہیں لیکن جس بیعت دا رب نے قرآن چے ذکر کیتا وہ بیعت رضوان ہے. یہ کیوں ہوئی؟ 1500 صحابہ نکلے نا نکل آئے. اچھا مینوں ایک دفعہ کسی مسئلہ پوچھا سی ضمناً یاد آ گیا تے وقت اتنا نہیں تے چلو مسئلہ سن لینا. مینوں کسی فون کیتا کہ ساڈی بیٹی دی شادی ہوئی ہے راول پنڈی تے بچی ان پلٹ کے اپنے میکے ویسے ہی رہن واسطے آئی ہے، دسو اے قصر پڑے گی کہ ادا پڑے گی؟ میں ویسے اس نو فوری طور تے جواب نہیں دیتا. کچھ باتاں ایسیاں ہوندیاں نا کہ علماء دا بھی دل باہر آندا ہے. ویسے تے میری عادت ہے کہ میں فوری طور تے جواب دینا جو ہی وقت میسر آئے. میں اس نو کیا کہ تو صبر لے، میں محفل دے اندر ہاں، میں پلٹ کے جا کے تینوں جواب داں گا. میں آ کے بڑا سوچ پچار کیتا. میں کہ یار دور حاضر دے اندر اس بندے نو کتنا مزیدار مسئلہ یاد آیا ہے کہ بچی دی شادی کیتی ہے تے شادی اتنے فاصلے تے ہو گئی ہے کہ آنے جانے دا سفر ملایا جائے تے بچی مسافرہ بن جاندی ہے تے ہوں نے اپنے میکی آ کے قصر پڑے گی کہ ادا پڑے گی. میں اس نے کیا کہ یار میں مولوی ضرور ہاں، یہ فتویٰ میں نہیں دے سکتا. اگر تو اس کا جواب پوچھنا نا تے جس دی وہ بیٹی ہے نا اس بیٹی دے باپ نو جا کے پوچھ. اگر تے او دے ابے دے دل چ یہ خیال موجود ہے کہ اے جڑا گھر اس گھر دے اندروں میں اس بچی نو حصہ دینا ہے تے پھر تے بچی ہے گھر دی مالکہ، پھر وہ پڑھے گی ادا نماز. تے اگر اس تے باپ تے سینے دے اندر دڑکن والے دل دے کسے گوشے دے اندر چور موجود ہے کہ میں تنہائی چے بٹھا کے کہنا کہ تیے تیری رخصتی تے بڑا خرچہ ہو گیا سی، تینوں کافی سارا سامان دے دیتا سی تے اے لے فام تے دے اوپر انگوٹھا لا تے اپنے بھائیاں نو راضی کر، جڑیاں تیاں حصہ لیندیاں نا انہاں دے بھرا انہاں نو منہ نہیں لاندے. میں کہنا ہے کہ کروڑا اس طرح دے بائی منہوں لا دینے چاہیے دینا جڑے بہن دی حق تے ڈاکہ مار کے تے اپنے آپ نو چوڑا کر کے دستے.
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام جس وقت اس فتوے نو عائد کر رہے ہے تے تیرے میرے واسطے ایک کھلی راہ ہے کہ یار اج دور حاضر دے اندر اس المیے نو سمجھنا ہوئے تے ساڑیاں بچیاں میکی آندیاں نے کسے نو پتہ ہے کہ وہ مالکہ ہے کہ وہ مقیمہ ہے؟ نہیں پتہ. کی پتہ کہ ابے دی نیت ہے بھی ہے دینے دی کہ نہیں پتہ بچی. لہٰذا کوشش کرو کہ اپنی حیاتی دے اندر بچی نو کم از کم نماز دی چھٹی تے کھل کے دے دو کہ تیے قصر پڑھنی ہے کہ ادھا پڑھنی ہے. فتویٰ تے اودے تے عیاں کر دو، دینا نہیں دینا بعد دا مسئلہ ہے، لیکن یار اودی نماز تے او شک و شبہات تو پاک کرو. ایسا تے بندہ ڈبل مائنڈڈ رہ جائے گا کہ میں قصر پڑھاں کہ ادا پڑھاں. اس مقام دے اوپر اپنی بیٹی نو لاس بن تے حضرت عثمان غنی دا ایک اور بڑا دعویٰ ہاں فرماندے نے کہ میں جس دن دا دائرہ اسلام چ داخل ہویا شریعت مینوں اجازت دیندی ہے کہ میں بند غسل خانے دے اندر برہنا ہو کے غسل کر سکنا، یعنی کپڑے اتار کے جس طرح میں تسی غسل کرنے یا میں کر سکنا. حضرت عثمان غنی فرماندے نے لیکن میں کدی غسل خانے دے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کیتا. یہ تقوی عثمانی ہے، شرم اتنی. میرے رسول کریم حضرت عائشہ دے حجرے اندر جلوہ فرمان ہے. سیدہ پاک فرماندیاں دروازے تے دستک ہوئی، آقا کریم تہمد اپنا سمیٹ کے لیٹے پے سی. جڑے لوگ تہمد پہن دینا یا جنہاں نے پہنے ویکھیا ہے وہ میرے تو بہتر سمجھ دینا کہ جدو بندے نے تہمد پہن دیا ہوئے وہ لیٹے نہ تو وہ گھٹنے تک نظر جا رہی ہوں. ساری بات ہے کہ تھوڑے تھوڑے گٹے تے پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں. رسول کریم آرام فرمان ہے، دروازے تے دستک ہوئی. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ میں پوچھیا کون ہے، اگو آواز آئی کہ بیٹی میں تیرا باپ ہے، میرا نام ابو بکر ہے. یا رسول اللہ ابا جی آئے نا. فرمایا کہ کوئی بات نہیں. عائشہ دروازہ کھولا. فرماندی میں دروازہ کھول لیا. میرے ابا جی حضور دے قریب آ کے بیٹھے. سرکار جنج لیٹے سی نا حضور انجے ہی لیٹے رہے. فرماندیاں تھوڑا وقت گزریا، دروازے تے دستک ہوئی. آنے والے نے آواز بلند کی تھی کہ میرا نام عمر ہے. رسول کریم نے فرمایا کہ عائشہ تو پردے سے چلی جا. ہاں فرماندیاں میں پردے اندر چلا گئی، لیکن نظرہ میریاں حضور تے مرکوز نے. جناب عمر نو اجازت ملی، سرکار دے قریب آئے. حضور انجے ہی لیٹے رہے جس طرح لیٹے دے. سیدہ عائشہ پاک فرماندیاں نا گفتگو دا سلسلہ تھوڑا لمبا ہویا، پھر دستک ہوئی. حضور نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے دسیا میرا نام عثمان غنی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا بجلی دی تیزی دے نال بستر تو اٹھے. سیدہ عائشہ فرماندیاں حضور نے اپنا تیمم درست کیتا، ایک بڑی چادر اپنے گردن دے دوالے لپیٹی. سیدہ پاک فرماندیاں عثمان غنی آئے، حضور دے نال معانقہ فرمایا. سرکار نے بٹھایا، گفتگو ہوئی. سارے صحابہ چلا گئے، میرے ابا جی بھی چلا گئے. میں کہا میرے سر دے تاج مدینے دے ماہی آمنہ دے چاند، ایک بات میرے دل دے اندر کھٹک رہی ہے کہ میرے ابا جی آئے تھے جنج لیٹے سی سو لیٹے رہے. جناب عمر آئے تھے جس طرح تسی لیٹے سی انجے ہی لیٹے رہے. تے جدو جناب عثمان غنی آئے تو تسی جلدی دے نال اپنا انداز تکلم بدلیا تے انداز بیٹھنا لیٹنا بدلیا. اٹھے تیمم درست کیتا، جسم نو چادر اندر چھپایا. عثمان غنی نو بلاوا بھیجیا. جدو جناب عثمان آئے بڑی محبت نال بٹھایا. یہ ڈیفرنس کیوں، فرق کیوں؟ آقا کریم دی آنکھاں جھلک پئیاں. فرمایا عائشہ تو میرے عثمان نو نہیں جانتی. میرا عثمان ہوئے کہ جدی حیا اللہ دے نوری فرشتے بھی کرتے. میرا عثمان ہوئے. لہٰذا سانو چاہیے کہ اکیلی بنیان پہن کے بازار گھومنے تو گریز کرنا چاہیے. اسی بھی عثمانی ہونے دا کم از کم دعویٰ کریے. کسی دی ماں بہن بہو بیٹی بازار دے اندر آئی ہوندی ہے، میں کہنا کہ اکیلا کرتا اتارن نال کتنی کر گرمی کم ہو جائے گی. اپنے صحن اندر موجود ہیں، کوئی بات نہیں اتار لیں. لیکن جدو بازار اندر جانا ہے، گلی محلے چ دکان اندر جانا ہے، حتی الامکان کوشش کریا کرو. یہ انتہائی نادیدہ زیب حرکت ہے. میں اس نو حرام نہیں کہاں گا، یہ نادیدہ زیب حرکت ہے. تو جا رہا ہوئے بدن تے تیرے کرتا نہ ہوئے، جسم دے بال نمایاں نظر آ رہی ہوں، سامنے وہ کسی دی بیٹی آ جائے، وہ بیچاری چاہ کے نظرہ اٹھا پائے گی؟ یہ سوٹیبل حرکت نہیں. یہ نہیں میں کہاں گا کہ حرام ہے. ہاں کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، مجذوب ہو چکیا، مجنون ہو چکیا، اس کے اوپر تے اطلاق نہیں ہوئے گا. جس طرح کوئی فوری طور تے دیکھو نا، میں دیکھا کہ میں ایک جگہ تے مسئلہ بیان کیتا ہے. ایک شخص باہر نکل کے کہندا جی میں فلاں علاقے چ گیا، اتنے ایک پاگل سی وہ شلوار اتار کے گھوم رہا سی. میں کہا تو اتار کے گھومیں گا تے تیرے چ تے پاگل چ فرق کی رہ جائے گا؟ جڑا ہے ہی پاگل
وہ دیتے ہوتے حکم شریعت آ نہیں رہا تے تینوں شریعت چھوڑ دی نہیں پی. حت الامکان کوشش کرو کہ عثمان غنی دی زندگی دا پیغام سب تو بڑا یہ ہے کہ حیا نو اپنی زندگی دا وتیرہ بناؤ, سخاوت نو اپنی زندگی دا وتیرہ بناؤ, کنجوساں کو جان چھڑواؤ تے کنجوسی کو جان چھڑواؤ. اللہ رب العزت جو سنیا مجھ سمیت تمامی احباب نو اس کے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.